وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، کل ہم نے سورہ فاتحہ کی 4 آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا تھا۔ آج ہم اہدنا الصراط المستقیم کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بحولہ تعالی بیان فرمائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کی دعا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو سکھایا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے مانگے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یا پھر تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ ہدایت کی کئی قسمیں ہوتی ہے۔ ہدایت صرف ایک طرح کی نہیں ہوتی، بلکہ ہر انسان کے الگ الگ مقام کے حساب سے اس کی ہدایتیں بھی الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ اور تفسیر میں امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی تو کسی شخص کو منزل مقصود تک پہنچانا اور اس کے ساتھ مہربانی اور رہنمائی کرنا، اس کے ساتھ، یہی ہدایت کا اصلی معنی ہے۔ لیکن یہ جو منزل تک پہنچانا ہے یہ ہر کسی کی الگ الگ منزل ہوا کرتی ہے، اور ہر کسی کو اللہ رب العزت الگ الگ ہدایتوں سے نوازتا ہے۔ پہلا درجہ تو ہدایت کا عام درجہ ہے، جس میں کائنات کی تمام مخلوق شامل ہے، جس میں جمادات بھی شامل ہے، نباتات بھی شامل ہے، حیوانات بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت کی تمام مخلوق کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما رہا ہے۔ ان کے جو جو کام اللہ رب العزت نے ان پر مقرر فرمایا ہے، وہ کام کرنے کے اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرما رہا ہے۔ بے جان اور بے شعور چیزوں میں بھی اللہ رب العزت نے ہدایت کی کچھ جھلکیاں رکھی ہے، اور ان کو بھی اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ رب العزت کیسے ایک جاندار کو اللہ رب العزت ہدایت دے گا، اور اللہ رب العزت کیسے ایک بے جاندار چیز کو اللہ رب العزت ہدایت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جب مخلوق کو پیدا کیے ہیں تو ہماری ایک عام ہدایت ہے جس سے ہم اپنے تمام مخلوقوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اس میں ہم جاندار کو بھی جو ہے ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور بے جان چیزوں کو بھی ہم ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ہم جو ہے جمادات کو بھی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت ان کی تسبیح اور تحلیل کرنے کی توفیق ہے جو اللہ رب العزت ہر جاندار کو اور ہر بے جان چیز کو، بلکہ اللہ کی ہر مخلوق کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی تسبیح نہ کرتی ہو اور اللہ رب العزت کی تعریف نہ بجا لاتی ہو۔ اب یہ جو تعریف ہر چیز کرتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اس کی تعریف کرنے کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی تسبیح کو تم جان نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لیکن دنیا کی ہر مخلوق اللہ رب العزت کی تسبیح بیان فرماتی ہے۔ تو وہ جو تسبیح بیان کر رہی ہے، ایک ہدایت اللہ کی عام ہدایت ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیارے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان میں ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر کسی کو معلوم ہے کہ اس کی تسبیح کیا ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر کسی کو اس کے عبادت کا طریقہ سکھلا دیا، یہ اس کی ہدایت ہے۔ اگر دنیا کی ایک شے بھی اور دنیا کی کوئی مخلوق اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے اسی وقت جو ہے اللہ رب العزت ہلاک فرما دیتا ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت کی ہدایت پا کر اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتی ہے۔ تو یہ ہدایت کا پہلا معنی ہے جو ایک عام معنی ہے، اللہ رب العزت ہر کسی کو عطا کر رہا ہے۔ ایک کافر کو بھی اللہ عطا کرتا ہے، مسلمان کو بھی عطا کرتا ہے، انسانوں کو بھی عطا کرتا ہے، جنات کو بھی عطا کرتا ہے، نباتات کو عطا کرتا ہے، حیوانات کو عطا کرتا ہے، جمادات کو عطا کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو اللہ رب العزت جو ہے تسبیح اور تحلیل کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ سبح اسم ربک الاعلی،
الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کی عالی شان تسبیح بیان کیجئے. بڑا عالی شان پروردگار ہے، اس کی تسبیح بیان کیجئے. فرمایا کہ وہ پروردگار کون ہے جس نے تمام مخلوق کو بنایا اور پھر ٹھیک ٹھیک بنایا. اور پھر ارشاد فرمایا والذی قدر فہدا، پھر جس نے تجویز بھی فرمایا اور پھر ہر مخلوق کو اس نے ہدایت عطا فرمایا. ہر مخلوق کو اس نے اپنے اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو ہر مخلوق جو بھی کام کر رہی ہے اس کام کی ہدایت اللہ رب العزت ہی نے اس کو عطا فرمایا. تو لہٰذا ہدایت کا ایک معنی تو عام معنی ہے، اس میں اللہ کی ہر مخلوق شامل ہے. اور پھر اب دوسرا معنی ہدایت کا، دوسرا درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا خاص ہے، جس میں اللہ رب العزت کی تمام مخلوق نکل جاتی ہے، صرف انسانات اور جنات اس میں باقی رہ جاتے ہیں. ذوی العقل فرشتے بھی اس میں سے نکل جاتے ہیں، صرف انسانات اور جنات اس ہدایت میں باقی رہ جاتے ہیں. اور یہ ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ یہ ہدایت اللہ رب العزت انبیاء کے ذریعے اور اپنی آسمانی کتب کے ذریعے اللہ رب العزت ہم تک پہنچاتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کے سیدھے راستے کی ہدایت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. ایک برا راستہ اور ایک اچھا راستہ، یہ دونوں راستے اللہ رب العزت انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک کو چننا یہ تیرا کام ہے. ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت انسان کو عطا فرمایا. اچھا راستہ بھی ہم نے بتایا اور برا راستہ بھی ہم نے تم کو بتا دیا. اب اگر تم سیدھے راستے پر چل کر، اچھے راستے پر چل کر اگر تم ہمارے قریب آنے کی کوشش کرو گے تو تم مسلمان بنو گے اور نیک بنو گے. لیکن اگر تم برے راستے پر چلو گے اور غلط راستے پر تم جو ہے چلنا شروع کر دو گے تو پھر تم کافر ہو جاؤ گے اور تم اللہ رب العزت کے دشمنوں میں شمار کیے جاؤ گے. تو یہ ایک دوسری ہدایت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا. یعنی اللہ نے اپنا راستہ انسان کے سامنے بیان کر دیا. انبیاء کو بھیج کر، آسمانی کتب کو بھیج کر اللہ رب العزت نے اپنے راستے انسان کو بیان کر دیے. اپنے تک پہنچنے کے جو طریقے ہیں اللہ رب العزت نے وہ طریقے انسان کو بیان فرما دیے. اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو ہدایت عطا فرمایا ہے، ہم نے انسان کی طرف ہدایت کو بھیجا ہے. یہ ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ یہ ہدایت وہی ہدایت ہے جو اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے نازل فرمایا. اور پھر ایک تیسری ہدایت بھی ہے، ہدایت کا یہ تیسرا درجہ ہے جو اللہ رب العزت خاص طور پہ ایمان والوں کو عطا کرتا ہے اور خاص طور پہ مومنوں کو اور متقیوں کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. یہ ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ یہ سیدھے راستے پہ آ جانے کے بعد پھر شیطان سے بالکل بچتے ہوئے صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں اور اللہ رب العزت کے ذکر و فکر میں مشغول ہو جانا اور اللہ کی معرفت کو حاصل کر لینا، یہ ایک تیسرے درجے کی ہدایت ہے جو اللہ رب العزت خاص طور پر مومنین کو، متقین کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے اور اپنے اولیاء کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. اور پھر ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اور یہ جو ہدایت ہے تیسرے درجے کی ہدایت، یہ ہدایت دل سے ہوتی ہے. اس ہدایت کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس ہدایت میں بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی پہچان اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے. یہ تیسرے درجے کی ہدایت ہے اور یہ ہدایت لامتناہی ہے، اس کا کوئی درجہ ختم ہونے والا نہیں ہے. بندہ جتنا زیادہ اس ہدایت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے اور دروازے کھولتا جاتا ہے اور اپنا اور قرب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا جاتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے مزید راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایک راستے کے ساتھ ہمارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے ہم اور راستے اس کو عطا کر دیتے ہیں اور ہمارے قریب آنے کا ہم جو ہے اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو ہم ہدایت عطا فرماتے رہتے ہیں. تو یہ اہدنا الصراط المستقیم میں بندہ جو اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے تو اس میں عام ہدایت بھی ہے جو بندہ مانگتا ہے. اور پھر جب بندہ عام ہدایت سے پار ہو کر خاص بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خاص ہدایت کی بھی اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں اور پھر اس خاص ہدایت کو بھی پا کر اور بندہ خاص ہو جاتا ہے. تو پھر اخص الخاص جو ہدایت ہے، جو اللہ کے قرب تک لے جانے والا جو راستہ ہے، اللہ رب العزت اس راستے کے بھی بندے کو جو ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور توفیق عطا فرماتا ہے جس پر چل کر وہ بندہ اللہ کے قرب پہنچ جاتا ہے. اسی لیے آپ غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز میں ٹھہرتے تو یہی دعا فرماتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. غور کرنے والی بات ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ وہ خود ہدایت کا سر چشمہ ہے
ان سے تو ہدایتیں لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پیارے آقا کو خود ہدایت کا سر چشمہ بنا دیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ ہی لوگوں کو سیدھے راستہ عطا فرمانے والے ہیں، آپ لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں۔ تو پیارے آقا جب خود ہدایت دینے والے ہیں تو پھر پیارے آقا کون سی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہدایت عام ہدایت نہیں ہے، یہ ہدایت ایک خاص ہدایت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے مطابق اور آپ کے منزل کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت مانگ رہے ہیں، گویا آپ اللہ رب العزت سے اور قرب کی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اور قریب ہونے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب یہاں سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ہدایت کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر ہدایت کا ایک معنی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر ہدایت کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی تو ہدایت کا کیا ہوتا ہے؟ ایک عام ہدایت جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والے کو بھی شامل کر دیا اور جس میں اللہ رب العزت نے کافر کو بھی شامل کر دیا۔ کسی کام کرنے کی ارادہ، کسی کام کرنے کی نیت، کسی کام کرنے کا ارادہ انسان کے دل میں آنا، یہ بھی اللہ کی ہدایت ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ انسان کے دل میں کچھ کرنے کا ارادہ آنا، انسان کے دل میں کچھ جو ہے کھانے پینے کا ارادہ آنا، انسان کو پہننے کا ارادہ آنا، یہ ساری چیزیں ہدایت ہی ہے۔ لیکن یہ کام ہدایت ہے جس میں اللہ رب العزت نے مومن کو بھی شامل کر دیا اور غیر مومن کو بھی اللہ رب العزت نے شامل کر دیا۔ اور پھر دوسرا اللہ رب العزت جو ہدایت قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے تو پھر دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے ہدایت کا جس میں اللہ رب العزت ظالمین کو اور فاسقین کو ہدایت عطا نہیں فرماتے، بلکہ اللہ رب العزت خاص طور پہ ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دوسرا راستہ ہے، یعنی اللہ کے قرب کا راستہ ہے، اور ایمان والے بندوں کو اللہ رب العزت جو راستہ عطا فرماتا ہے وہ جو سیدھا راستہ ہے، وہ شیطان کے راستے سے بچتے ہوئے اللہ رب العزت اپنے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایک تیسری جگہ اور ایک ہدایت کا ذکر اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ تو یہ جو تیسرا ہدایت ہوتا ہے، یہ درجہ یہ اللہ والوں کا درجہ ہوتا ہے، یہ انبیاء کرام کا درجہ ہوتا ہے، یہ جو ہے بڑے بڑے رسولوں کا درجہ ہوتا ہے کہ ان کے مقام اور مرتبے کے حساب سے اللہ رب العزت اور زیادہ ان کو جو ہے اپنے قرب تک جو ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور ان کو اپنے قرب تک اللہ رب العزت نوازتا رہتا ہے، اپنے قرب کی منزلیں اور اپنے وصل کی منزلیں اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو الغرض محترم حاضرین کرام، جب بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے سورہ فاتحہ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے حال کے حساب سے اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگ رہا ہے۔ اگر وہ بندہ ایک عام مسلمان ہے، ایک عام جو ہے وہ بندہ اسلام قبول کرنے والا بندہ ہے، عام مسلمان ہے، تو پھر وہ بندہ ہدایت یہ مانگتا ہے کہ اے اللہ میں نیک کام کرنے کی ہدایت مانگتا ہوں، میں شیطان سے بچنے کی ہدایت مانگتا ہوں۔ اب اگر وہ بندہ تھوڑا اور خاص بندہ ہو جائے گا، ایمان والا بندہ ہوگا، جو پہلے سے ہی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، تو پھر وہ بندہ جب ہدایت مانگے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ میں تو تیرا سیدھا راستے پر چلنا شروع کر دیا ہوں، لیکن اب میں تجھ سے ہدایت یہ مانگتا ہوں کہ اس سیدھے راستے پر جتنی مصیبتیں آنے والی ہے، اس سیدھے راستے پر جتنی تکلیفیں آنے والی ہے، ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کی طاقت بھی عطا فرما، ان تمام تکلیفوں کو جو ہے جھیلنے کی تو قوت بھی عطا فرما۔ تو وہ بھی جو ہے اللہ رب العزت کی ہدایت ہے جو اللہ رب العزت ایمان والوں کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر اور زیادہ ہدایت جب انبیاء کرام کو اللہ رب العزت ہدایت کا ذکر فرماتا ہے تو وہ ہدایت اور آگے کی ہدایت ہوتی ہے جو اللہ رب العزت خاص طور پہ انبیاء کرام کو عطا کرتا ہے، وہ اپنے قرب کی ہدایت، وہ اپنے وصل کی ہدایت ہوتی ہے۔ الغرض محترم حاضرین، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے رہیں۔ اسی لیے آپ غور کیجئے سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے کوئی دوسری دعا انسان کو نہیں سکھایا، صرف ایک ہی دعا سکھایا، وہ دعا ہدایت کی دعا ہے، کیونکہ یہ ہدایت کی دعا ایک ایسی دعا ہے کہ اسی میں سارے دعاؤں کا جو ہے یہ مغز ہے، سارے دعا اس میں شامل ہو گئے۔ بندہ جو ہے جو دعا مانگنا چاہتا ہے زندگی کی، دنیا کی دعا یا آخرت کی دعا، جنت مانگنا چاہتا ہے، دوزخ کی پناہ مانگنا چاہتا ہے، یہ تمام دعائیں اللہ رب العزت نے ہدایت کہ لفظ میں اللہ نے چھپا کے رکھ دیا۔ اب بندہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے سیدھے راستے کی بھی دعا مانگ لی، اس نے دنیا کی خیر بھی مانگ لیا، اس نے دنیا کے شر سے پناہ بھی مانگ لیا، اور ہدایت مانگ کر اس نے جنت بھی مانگ لیا، اور ہدایت مانگ کر اس نے شیطان سے بچنے کا راستہ بھی مانگ لیا، اور ہدایت مانگ کر اس نے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی اللہ رب العزت سے مانگ لیا، اور پھر ہدایت مانگ کر اللہ کے قرب کو مانگ لیا، اللہ کے وصل کو مانگ لیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں جب ہم کو دعا سکھایا تو بس ایک ہی دعا سکھایا، وہ دعا ہدایت کی دعا اللہ رب العزت نے سکھایا۔
کہ تم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو کہ اس میں تمام دعائیں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی جب سورہ فاتحہ پڑھے تو اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ رب العزت ہم کو بھی ہدایت عطا فرما دے، ہمارے حال کے مطابق اور ہماری کیفیتوں کے مطابق، ہمارے مقام اور مرتبے کے حساب سے اللہ رب العزت ہم کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ رب العزت سیدھا راستہ عطا فرماتے رہے، ہم کو اپنے قرب میں اللہ رب العزت بلاتے رہیں، اپنے وصل کی اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ جب اس نیت کے ساتھ ہم اہدنا الصراط المستقیم کہیں گے، اللہ رب العزت ضرور ہم کو ہدایت عطا فرمائے گا، اور ہم کو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے گا، اور ہم کو اپنے قرب میں اور اپنے وصل میں اللہ رب العزت جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔